ایک کہاوت ہے کہ خاموش شخص 100 چہچہانے والوں سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ بالکل سچ ہے۔ جب آپ کم بولتے ہیں تو آپ کے الفاظ میں وزن ہوتا ہے۔ کم بولنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کام ہو رہا ہو یا کوئی آپ پر تشدد کرتا ہو، آپ کا فائدہ اٹھاتا ہے تو آپ آواز نہ اٹھائیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی غلط ہو تو آپ کو آواز اٹھانی ہوگی۔ کم بولنے کا مطلب ہے ناپے ہوئے انداز میں بات کرنا، صرف اتنا بولنا جتنا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کامیاب انسان بننے کے لیے اس عادت کو اپنانا زندگی میں بہت ضروری ہے، اور اس کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا، جن کے چند اہم فوائد میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ سب جانتے ہیں کہ کم بولنا چاہیے، لیکن کسی نے شاید اس بات پر توجہ نہیں دی کہ کم بولنے سے آپ کو بہت سے فائدے ملتے ہیں۔ نمبر 1، بولنے کا کام آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ کم بولنے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں وہ اپنے پاس موجود معلومات سب کو بتاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اپنے علم سے زیادہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں، اور پھر بعد میں ان کی بات کو کوئی سنجیدگی سے لیتا ہی نہیں، یعنی ان کی باتوں کا وزن ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ باتونی طبیعت کا آدمی ہے، اسے بولنے کی عادت ہے اور وہ کچھ بھی کہتا رہتا ہے، جبکہ جن لوگوں کو سننے کا شوق ہوتا ہے وہ ہر کسی کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں کسی نہ کسی سے سیکھنے کا موقع ضرور ملتا ہے۔ تو کم بولنے سے آپ کو 2 فائدے یہ بھی ہوتے ہیں کہ پہلے آپ کو ایک نئی معلومات ملتی ہے، اور دوسری یہ کہ کم بولنے کی وجہ سے آپ کی بات کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 2، آپ کو کم بولنے پر افسوس نہیں ہوتا۔ کم بولنے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو بات کرنے کے دوران یا بعد میں کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ اپنے بارے میں کچھ زیادہ کھل کر بتاتے ہیں، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں۔ آپ کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سب باتیں سامنے والے کو نہیں بتانی چاہیے تھی، اور یہ غلطی ان لوگوں سے ہوتی ہے جو زیادہ بات کرتے ہیں۔ پھر انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کب اور کیا کہتے ہیں، اور باتوں میں وہ اپنی ذاتی بات دوسروں کو بتاتے ہیں جو کہ ان کی زندگی کے متعلق ہو۔ ایک کامیاب شخص کی ذاتی زندگی میں کیا گزر رہا ہے، مستقبل کے لیے اس کے کیا منصوبے ہیں، وہ اپنی کامیابی کی طرف کیسے بڑھ رہا ہے، یہ سب باتیں انسان کو خفیہ رکھنی چاہیے۔ اور اگر آپ کی طبیعت کم بولنے والی ہے تو صرف آپ ہی یہ سب کام لوگوں سے چھپا کر رکھ سکیں گے۔ نمبر 3، کم بولنے پر لوگ آپ کو سنجیدگی سے لیں گے۔ یاد رکھیں، جو لوگ اپنے کام پر شوخی مارتے ہیں وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور نہ ہی انہیں سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ اور کم بولنے کا یہ تیسرا فائدہ ہے کہ اگر آپ کم بولیں گے تو لوگ آپ کو سنجیدگی سے لیں گے، یعنی ہم آپ کی باتوں کو اہمیت دیں گے۔ بعض اوقات زیادہ خاموش رہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو مغرور سمجھیں، لیکن جو لوگ آپ کے قریب ہوں گے یا آپ کو واقعی میں سمجھتے ہوں گے، ان کی غلط فہمی جلد دور ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھیں گے کہ آپ ایسے شخص ہیں جو صرف ضرورت کے وقت بولتے ہیں۔ دوستو، ہمیں کسی چیز کے بارے میں اس وقت بات کرنی چاہیے یا اپنا مشورہ اس وقت دینا چاہیے جب ہمارے پاس اس چیز کے بارے میں ٹھوس معلومات ہو سکتا ہے کہ کم بولنے سے لوگ یہ سمجھیں کہ آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، لیکن کسی چیز کے بارے میں جانے بغیر کچھ کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ نمبر 4، اس سے آپ کے تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگلا فائدہ یہ بھی ہے کہ کم بولنے سے آپ کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ رشتے کی بنیاد ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنا ہے، اور کسی کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے نقطہ نظر کو غور سے سنیں۔ جب آپ کسی بات کو غور سے سنتے ہیں تو سامنے والے کو اچھا لگتا ہے، اور ساتھ ہی سن کر دوسرے کی باتوں کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے، ان کے احساسات کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کم بولنے سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ دوستو، کم بات کرنے والوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کم الفاظ میں بہت کچھ کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی باتیں سب کو یاد رہتی ہیں۔ ان کی بات سننے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، اس لیے لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باتوں کو موڑنے کی بجائے کم الفاظ میں صاف صاف کہیں۔ کم بولنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگی سے مطمئن ہیں، ہم کسی سے فضول یا فضول باتیں کرنا پسند نہیں کرتے، ہم اپنے وقت کی قدر جانتے ہیں اور اسے فضول باتوں میں خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم صرف ان لوگوں سے بات کرنا پسند کرتے ہیں جن کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے، اور جتنی بات کرنا کافی ہے۔ اگر آپ فضول باتیں نہ کر کے اپنا وقت بچانا چاہتے ہیں تو اس قیمتی وقت کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ معاشرے میں عزت و احترام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا امیج ٹھنڈا اور شاندار بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس عادت کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ دوستوں، یہ صرف چند فائدے تھے۔ ایک بار جب آپ اس عادت کو اپنا لیں تو آپ کو اپنے لیے مزید فائدے دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں اور آپ کو یہ باتیں درست لگتی ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔